Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ba'd. Sekarang kita belajar bab apa? Al-mujmal wal mubayyan. Sekarang al-mujmal wal mubayyan. Dan ini perkara juga yang penting untuk kita pahami supaya kita bisa lebih detail lagi di dalam memahami nususul kitab wa sunnah. Sebelumnya kita belajar apa al-mutlaq dan al-muqayyad. Nah, kemarin kita bedakan juga apa perbedaan antara mutlak dengan am. Mutlak dari sesuatu yang mana itu sudah Al-mutlaq cukup baik dari pakai ini dong. kalau ini mencakup keseluruhan tawaris. Iya. Itu ada batasnya. Gampangnya gimana? Mutlaq umumuhu badali. Ya. Mutlaq umumuhu badali. Kalau am umumuhu syumuli. Maksudnya badali apa? Ketika lafadznya ini mutlak, gitu kan? Dan telah digantikan dan telah masuk yang lainnya ke kategori lafadz ini, maka yang masuk ini menggantikan seluruh yang lainnya yang sebenarnya bisa masuk dengan lafadz mutlak ini. Contoh misalkan akrim taliban, muliakanlah talib. Ini mutlak, nakirah fi siyaqil itsbat. Masuk di dalamnya Amar, Muhammad, Zaid, Bakar, Ruli, Deni, masuk semuanya. Paham ya? Yang dia masih layak dalam masuk kategori talib. Ketika antum muliakan cuma Deni, itu cukup. Antum telah merealisasikan perintah. Deni ini berarti apa? Badali, mengganti sebagai pengganti daripada yang lainnya yang harusnya sebenarnya bisa masuk. Paham? Itu mutlak. Nah, kemudian sekarang am. Apa am? Umumuhu syumuli. Nah, umum yang mencangkup. Beda. Contohnya misalkan ma ra'aitu taliban, saya tidak lihat talib. Semua. Saya nggak lihat Amr, Muhammad, Zaid, Bakar, Ziyad, semua nggak lihat. Paham ya? Nah, dan terkadang lafaz itu apa? Muqayyad min wajihin dan mutlak min wajihin. Kita udah bahas kemarin. Nah, sebelumnya mutlak dan muqayyad. Apa arti mutlak? Muqayyad? Hah? Suatu kata yang diikat. Ya, suatu kata yang diikat. Baik dengan na'at atau dengan yang lainnya. Paham ya? Nah. Contohnya misalkan bagaimana lafaz mutlak dan lafaz muqayyad. Fatahriru raqabatin mu'minatin. Maka mu'minatin ini muqayyad namanya. Raqabah muqayyad. Ya. Qayyida bihadza al-lafaz wa huwa mu'minah. Paham ya? Berarti di sini apa? Kita diperintahkan untuk membebaskan budak yang mukminah. Bukan budak yang lainnya. Jadi dikoid dengan al-iman. Adapun budak yang kafir nggak boleh dibebaskan. Artinya diperintahkannya bebaskan budak yang beriman. Bagaimana dengan kalau masih kita bersikeras membebaskan budak yang kafir? Sah nggak? Tidak sah. Ya, karena qaidnya mukminah. Mafhum? Nah, tapi terkadang di sana terkadang lafaz udah muqayyad tapi dia masih juga apa? Mutlak dari sisi lainnya. Dikatakan di sini muqayyad dari sisi iman, tapi kalau mutlak
Nah, dari sisi apa? Raqabahnya kan muqayyad dari sisi iman kan. Kemudian dia masih memiliki wajhul mutlak dari sisi yang lainnya. Yang dia beriman dan tidak dilihat. Dia pendek kah? Dia panjang kah? Dia cakep kah? Dia hitam kah? Dia apakah? Dan dia orang Indo ke orang mana? Yang penting dia budak beriman. Paham? Nah. Sekarang apa namanya? Bagaimana ketika ada nas yang mutlak dan nas yang muqayyad? Hal nahmilul mutlaq 'ala al-muqayyad am yabqa atau kaifa naqul am natrukuha 'ala asliha. كيف إذا وجدنا النص مطلقا ومقيدا هل نحمل المطلق على المقيد؟ كيف نقول؟ أيوة فيه تفصيل، إذن فيه تفصيل. نعم إذا كان الحكم الواحد بمعنى هذا اللفظ المطلق في نفس الحكم واللفظ المقيد أيضا في نفس الحكم، الحكم سواء بسواء بين اللفظ المطلق والمقيد، مفهوم؟ وفي هذه الحال لها صورتان. الصورة الأولى اتحاد الحكم والسبب. اتحاد الحكم والسبب. وفي الحالة الثانية اتحاد الحكم واختلاف السبب. نعم. وإذا كان الحكم واحدا فنحمل المطلق على المقيد ولا ننظر إلى اختلاف سببهما، ولو كان السبب مختلفا لكن الحكم واحد فنحن نحمل المطلق على المقيد. فمثال اتحاد السبب واتحاد الحكم آيات الوضوء، مفهوم؟ كيف المثال بالأمس؟ عفوا المثال الشاهد في النكاح، فيأتي الحديث بلفظ والحديث بلفظ آخر مع زيادة، أو نقول بالاختصار ورد الحديث بلفظ ما ورد الحديث بنفس اللفظ مع زيادة. إذن اللفظ الذي ليس فيه زيادة هذا المطلق نقول هذا، والذي فيه زيادة هذا هو اللفظ المقيد. فقال صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدين. شوف الشاهد من هذا الحديث قول الشهيدين، هذا القول الشهيدين مطلق، أي الشاهد كان فاسقا أو كافرا أو مؤمنا أو مسلما أو فاجرا داخل في هذا اللفظ. المهم إذا كان يريد الشخص يتزوج فعليه بولي وشاهدين، لا ننظر إلى حال وصفة هذا الشاهد، مفهوم؟
فهذا إذن هو مطلق. ويأتي حديث آخر بقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. ففي هذا الحديث ذكر عدل، مفهوم؟ هذا عدل مقيد للفظ الشهادين، مفهوم؟ فإذا هذا الحديث الثاني يبين أن الشاهد لابد أن يكون عدلا، صح ولا لا؟ صح؟ وفي الحديث الأول لا يبين، لا يقيد لفظ الشاهد بلفظ العدل. فما موقفنا هذا؟ فموقفنا هذا الحكم واحد، ولا سيما السبب واحد، ولذلك نحمل المطلق هذا على المقيد. إذا نفهم من حديث الأول لابد أن يكون الشاهد عدلا أيضا ولو كان اللفظ لا يقيد، مفهوم؟ ولو كان اللفظ مطلقا. ومن أين نفهم؟ من أين نحن نفهم هذا الحديث الأول بأن هذا الشهيدين لابد العدل؟ من الحديث الثاني الذي هو المقيد لهذا اللفظ الأول المقيد، مفهوم؟ Ini cuma murajaah ya, jadi pakai bahasa Arab. Fahimtum? Nah. هكذا. إذا هذا من الصورة الأولى حمل المطلق على المقيد لاتحاد الحكم والسبب. وإلا فولي هذا هو مطلق أيضا. نحن أيضا نأتي بشاهد ثاني كي نفهم تماما. لو نظرنا لفظ ولي، هذا هو ولي مطلق لا يقيد بأي شيء كان، لا بعدل ولا بمؤمن ولا بفاسق ولا ماذا نقول البر الخير. إذا نفهم من هذا اللفظ المطلق بأن الولي لا بأس في أي كان من الأحوال يجوز أن يكون وليا، مفهوم؟ أما الشاهد لابد أن يكون عدلا. لماذا؟ لأن نحن نطلب منه الاستيثاق. الاستيثاق kepercayaan. طيب. قبل أن نوصل إلى الصورة الثانية، فالحكم واحد وهو الحكم وجوب الإشهاد في النكاح، صح ولا لا؟ الحديث الأول يدل على وجوب الإشهاد في النكاح، والحديث الثاني أيضا وجوب الإشهاد في النكاح، صح ولا لا؟ والسبب واحد. ما هو السبب؟ الاستيثاق له، الاستيثاق، مفهوم؟ والصورة الثانية اتحاد الحكم اختلاف السبب. فهذا أيضا في هذه الحال على قول بعض العلماء مع خلافهم المشهور، نحن أيضا نحمل المطلق على المقيد. ولو كان الحكم مختلفا ولو كان السبب مختلفا لكن الحكم واحد، ونحن ننظر إلى الحكم ولا إلى السبب. ولذلك ولو كان الحكم واحد، إذا كان الحكم واحد فنحن نحمل المطلق على المقيد، ولو كان السبب مختلفا بينهما، مفهوم لا؟ طيب. الصورة الثانية
كما مثل المصنف في هذا الكتاب وهو تحرير الرقبة. فقال عز وجل فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، فهذا في كفارة إيش؟ في كفارة الظهار. ما هو الظهار؟ أن يقول الشخص الزوج لزوجته أنت علي كظهر أمي، أو أنت علي كظهر محرمي، مثلا أختي أو نحو ذلك. فهذا الكلام لا يجوز، يعد كبيرا من الكبائر. ولذلك هو قبل أن يريد أن يماس زوجة لابد أن يفعل أو يكفر بماذا نقول بكفارة. فهذا لابد إذا كان الشخص يقول مثل هذا. ففي كفارة الظهار الله عز وجل يقول فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. رقبة، فهذا لفظ مطلق أم لا؟ مطلق، نعم. وفي آية أخرى فيما يتعلق بكفارة القتل الخطأ الله عز وجل يقول فتحرير رقبة مؤمنة. فهذه رقبة مقيدة بلفظ مؤمنة. فهل عندما نريد أن نعتق رقبة، نريد تحرير رقبة في كفارة الظهار، لابد أن تكون مؤمنة أم لا؟ فعلى هذا القول حمل المطلق على المقيد ولو كان السبب مختلفا والحكم واحد. فعندما نريد تحرير الرقبة لابد من مؤمنة، لأن هذا اللفظ مقيد. مفهوم؟ وين القيد؟ المقيد هو قوله تعالى في كفارة القتل. مفهوم؟ نعم. والحكم واحد. ما هو الحكم؟ تحرير رقبة، هذا هو الحكم. نعم. والسبب مختلف فيه. السبب الأولى يعني في سورة المجادلة هو الظهار. والسبب الثانية ماذا نقول؟ السبب الثاني في آية كفارة القتل هو القتل الخطأ. لكن العلماء يقولون هذا نحمل المطلق على المقيد. هذا هو مهم جدا. ومثال لا نحمل المطلق على المقيد إذا كان الحكم ماذا نقول مختلفا ولو كان السبب واحدا متساويا. لا نحمل المطلق على المقيد أبدا في هذه الحال. مثل قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وقال تعالى في آية الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فالحكم مختلف، صح ولا لا؟ الحكم مختلف. نعم. وأيضا السبب مختلف. ولذلك لا نحمل لفظ المطلق في قوله تعالى في قطع يدين على هذا قول آية الوضوء. ولو كان نحن نحمل هذا المطلق على آية الوضوء فيقطع أيديهم به حتى هذا مرفق. أين كان من السارق يسرق شيئا الذي يعد لابد أن يقوم عليه الحد، فلابد أن نحن نقطع أيديهم بمثل هذا. لماذا؟ لأن نحن نعمل هذا المطلق على المقيد وهو الوضوء.
Al-wudu labud minal mirfaq, sawa. Ayo. Wa aydiyakum ilal marafiq, hadzal marafiq. Sikut. Mafhum? Lakin al-waqi' la. Hadha huwa ikhtilafu as-sabab wa ikhtilafu al-hukm. Nah. Wa ikhtilafu al-hukm sebentar. وأما المثال اختلاف الحكم والسبب متساوي الحكم مختلف والسبب واحد فهو آية الوضوء وتيمم الوضوء والتيمم سببهما واحد وهو ايش؟ الطهارة. نعم. لكن الحكم مختلف بينهما. الأول الوضوء والثاني التيمم. نعم. ولذلك عندما نحن نغسل اليد في الوضوء وأيضا مسح اليد في التيمم لا نمسحهما حتى المرفقين وإنما على هذا فقط. Hakadha. Nuasil. Sekarang kita mujmal dan mubayyan. Qala al-musannif rahimahullahu taala al-mujmal. Lughatan al-mubham wal majmu'. Secara bahasa mujmal apa? Mubham. Nah, terkadang digunakan dalam bahasa Arab hadhil mas'alah mujmalah. Aish mubhamah. Nah. Wastilahan secara istilah ma yatawaqqafu fahmul murad minhu ala ghairihi. Suatu perkara yang tidak bisa kita pahami maksudnya ala ghairihi kecuali ketika dia bersambung dengan yang lainnya. Itu gampang terjemahnya gitu ya. Kalau letter like ya perkara yang tidak bisa dipahami, yang stop pemahamannya ala ghairihi kepada yang lainnya. Artinya harus dengan yang lainnya baru dipahami. Ya. Oke. Imma fi ta'yinihi. Nah, di sini beliau menyebutkan jenis-jenis mujmal. Mujmal itu ada 3. Imma fi ta'yinihi, pertama ya karena sebab pertama apa? Di dalam mentakyin, apa takyin? Menentukannya. Kita memperjelas, kita tentukan belum ditentukan di dalam lafaz mujmal. Paham? Nah, butuh yang lainnya imma untuk menentukannya, memperjelas lagi, mempertegas, au bayani sifati atau menjelaskan sifatnya. Karena ada mujmal yang dia apa? Belum jelas sifatnya. Ntar kita akan kasih contoh. Masih sekedar diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla melakukan perbuatan A. Tapi A ini sifatnya belum tahu. Kayak gimana? Au miqdarihi atau kadarnya. Allah merintahkan A. Tapi Allah hanya sekedar merintahkan, belum dijelaskan kadarnya. Ya, nanti kita akan kasih contoh. Sebentar. Ini enggak ada yang ya. Kita lanjut. Misalu ma yahtaju ila ghairihi fi ta'yinihi. Contohnya ya, di antara contoh lafaz yang mujmal yang dia membutuhkan yang lainnya di dalam menjelaskan kejelasannya dia. Ya, di dalam
Nah, menentukan kejelasannya dia, ta'yin. Nah, maksudnya apa? Fi ta'yinihi maksudnya tumayyizuhu amma iltabasa bih. Kita jelaskan dari yang masih samar padanya. Qauluhu ta'ala adalah firman Allah Ta'ala contohnya. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Fa innal qara' lafdhun mushtarakun bainal haid wat tuhri. Walidzalika ikhtalafa fihi ulama fi iddatil mutallaqat. Ya. Nah, quru ini adalah lafaz yang maknanya berserikat antara haid dan suci. Mafhum? Ada yang mengatakan ulama qara itu adalah haid. Ada yang mengatakan qara adalah tuhur. Makanya mereka berselisih kapan dihitungnya masa iddah. Kan dia ya 3 quru kan? Kapan 3 quru? Berapa? Apakah ketika dia lagi suci atau ketika dia haid? Nah. Siapa tadi ke kamar mandi itu udah ditutup lagi? Mana Bapak dulu? Nah, contohnya lagi ya kawan. Contohnya lagi. Yang lain. Allah Nabi SAW bersabda, la salata ba'da subhi hatta tatlu'a syamsu. Tidak boleh salat setelah subuh sampai terbit matahari. Nah, subuh di sini maksudnya apa? Apakah kita nggak boleh salat ketika setelah terbit subuh atau setelah salat subuh? Paham? Subuh kan waktu. Kapan azan? Berarti habis itu nggak boleh sholat. Hatta sholat qabliyah. Yang boleh sholat. Nah, paham ya? Nah, kita yang ini kan butuh dalil lagi untuk menjelaskannya. Fayahtaju ila ta'yini ahadihima ila dalilin. Fayahtaju fi ta'yini ahadihima ila dalil. Maka kita membutuhkan dalil untuk menjelaskan, memastikan salah satu dari keduanya. Apakah yang dimaksud subuh di sini adalah ba'da tulu'is subhi atau ba'da salatis subhi. Hakadha. Ini contoh fi ta'yinihi. Wa mithalu ma yahtaju ila ghairihi fi bayani sifati. Contoh kata mujmal yang membutuhkan yang lainnya di dalam menjelaskan sifatnya. Apa arti sifat? Kaifiyah. As-sifat bermakna kaifiyah. Wa qauluhu ta'ala mithalu dzalik adalah firman Allah Ta'ala. Wa aqimus shalah. Nah, dia mujmal dari sisi apa? Sifat salatnya. Fa inna kayfiyata iqamati shalah majhulatun tahtaju ila bayan. Sesungguhnya cara kita menegakkan salat itu masih belum diketahui. Majhulah dan membutuhkan penjelasan. Paham? Ayat ini berarti majhulah Ustaz, tidak dipahami. Dia ada dua sisi ikhwan. Sisi pertama majmulatun min jihati kaifiyatis shalah. Dia majhul dari sisi kaifiyat salat. Tapi dia apa? Mubayyan min jihati wujubis shalah, wujubi iqamis shalah atau iqamatis shalah. Tapi dia adalah dalil yang jelas yang dapat kita pahami memerintahkan tentang wajibnya mendirikan apa? Salat. Paham dulu? Paham dulu? Ya karena kan kalau dari sisi
kewajiban itu kan kita lihat ke semuanya. Wa aqimus shalah, perintah untuk sholat. Jelas makanya. Karena ada perintahnya jelas itu. Tapi yang belum jelas, yang masih mujmal adalah kata sholatnya. Nah, sholatnya artinya bagaimana kaifiyahnya. Kan kita butuh dalil kan, butuh yang lainnya. Kalau kita tidak tahu sholat ya gimana, ruku dong. Kalau butuh sunnah hadis Nabi SAW, disinilah pentingnya hadis. Pentingnya apa? Hadis. Karena di Al-Quran tidak dijelaskan cara sholat. Cuma Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u ma'ar raki'in. Orang beriman, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Nah, maka bagaimana dengan orang yang ingkar sunnah? Firqah ingkar sunnah. Tahu ingkar sunnah apa? Tahu nggak firqah ingkar sunnah? Firqah yang menolak sunnah Nabi. Dia cuma mencukupkan dengan Al-Quran. Bagaimana cara dia sholat? Ya ruku doang berarti. Ruku doang gitu kan. Allahu Akbar, ruku. Udah. Ya itu maksudnya kan kalau mau kita menggunakan lawazim mereka kan. Don't mainin baik. Ya bocah kecil TK dulu. Bercanda dulu, jangan nangis. Nangis dulu. Nah, sekarang ya kawan, kenapa mereka ingkar sunnah? Apa sebab ada firqah ingkar sunnah itu? Apa dalil mereka? Dalil mereka adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Karena Nabi SAW khuluquhul Quran. Nabi SAW itu akhlaknya Al-Quran. Mereka makanya nggak mau mengamalkan sunnah. Mereka maunya mencukupkan dengan Quran. Karena dalam hadis dijelaskan oleh Aisyah, ya, akhlaknya Nabi Quran. Aneh nggak? Iya. Mereka menolak hadis, maunya mencukupkan dengan Quran, tapi berdalil dengan hadis Aisyah. Firqah bahlul ini. Ya. Ini firqah bahlul ya. Nah ini kan pentingnya kita di dalam menta'in sifat kaifiyat salat menggunakan dalil yang lain. Contohnya lagi misalkan Allah berfirman walillahi 'alan nas hajjul bait. Walillahi 'alan nas hajjul bait, dan wajib bagi manusia untuk haji ke Baitullah. Sekarang bagaimana caranya haji? Enggak dijelaskan Quran. Ya. Berarti haji di sini lafaz yang mujmal. Labud an nubayyinahu. Harus kita jelaskan. Ya. Dengan yang lainnya, dia butuh yang lainnya. Nah. Hakadha ikhwan. Ini jenis kedua dari lafzu mujmal. Kemudian yang ketiga, wa mithalu ma yahtaju ila ghairihi fi bayani miqdarih qauluhu ta'ala. Contoh yang membutuhkan ya mujmal yang membutuhkan lainnya fi bayani miqdari di dalam menjelaskan kadar ukuran daripada yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla adalah firman Ta'ala wa atuz zakah, tunaikanlah zakat. Jumlahnya mubayyan. Maksudnya apa? Wujubi ita'iz zakah. Tapi kata zakatnya mujmal. La na'rif miqdarahu. Sah wala la? Na'am. Wala na'rif ma yata'alaq bi fiqhi zakat. Zakat lahu fiqh. Labudda an yablughal mal nisaban wa halal haul. Sah wala la? Wa nisab kam miqdar nisab hada nahnu bihajah ila ghairihi fi fahmi hadha al-lafz wa huwa lafz az-zakah, yani miqdar az-zakah. Mafhum?
fa inna miqdara zakah al-wajiba majhulun yahtaju ila bayanin. Maka kadar zakat yang wajib ini majhul, butuh penjelasan. Hakada. Baik. Fi soal? La. Apa? Iya. Maksudnya misal ma yahtaju ila ma yumayyizuhu ammal tabasa bih. Yang membutuhkan kepada yang bisa membedakannya dia dari perkara yang masih sama. Itu diantaranya tadi. Naam. Gimana tugas khalas? Ma'akumun najah atau ma'akum rasib gorok? Ismana gorok? Kelelep, tenggelam. Bukan gini, gorok masa gini. Ini mah gorok bahasa Indonesia. Oke. كيف أنت في السؤال؟ سؤال لا أصول الفقه صناعة تشجير خلاص تشجير لا أيوة الحمد لله. التشجير بمعنى لا نأتي بشجرة لا ليس المعنى أن تأتي بشجرة بالورقات بالغصان لا وإنما تشجير الدرس. مفهوم؟ فاهم؟ أنا أبين هذا لفظ تشجير لأن التشجير هذا ربما أن تأتي بشجرة إلى هذا المكان. على الشجرة خلاص هذا واحد فقط ولا تأتي ثانية. طيب سؤال ما في نواصل. تعريف المبين الآن بعد أن فرغنا في كلام ما يتعلق بالمجمل شرعنا البيان فيما يتعلق بالمبين. الآن تعريف المبين. المبين لغة المظهر والموضح, yang dijelaskan, ya. Wastilahan wa mal istilah qauluhu rahimahullah ma yufhamul muradu minhu, kata yang dipahami maksudnya. Au bi ibaratin ukhra ma yafhamu sami'u al-maqsuda minhu, kata yang dipahami oleh yang mendengar apa yang dimaksud daripada perkataannya tersebut. Itu namanya mubayyan. Bi khilafil mujmal, berbeda dengan mujmal, fa inna dalalatahu na'am la tattadihu lisami', karena mujmal itu apa? Dalalahnya tidak jelas bagi orang yang mendengar. Illa ba'dal bayan, kecuali setelah adanya penjelasan. Mafhum? Hakadha ya ikhwan. Mafhum ya? Ma yafhamu sami' al-maqsud minhu. Apa hukumnya, Ruli? Udah pengen copot? Ya udah, ntar atau malam tidur atau copotin. Atau tarik serius nanti. Kan nggak sakit kan kalau tidur? Enggak sakit.
Coba aja nanti. Paling rasa-rasanya ada pas habis tidur bangun. Apa ya, akhi? Taib, fokus. Fokus makna. Mujmal ini terbagi dua, ikhwan ya. Mujmal terbagi dua. Imma bilas bi aslil wad'i au ba'da tabyin. Dia bisa dari awal diletakkannya oleh orang Arab emang udah jelas, atau jelasnya dia sebab adanya bayan, penjelasan. Paham ya? Sebab adanya penjelasan. Hakadha. Misalu ma yafhamul murud minhu bi aslil wad'i. Contoh kata mubayyan yang dipahami maksudnya dari asal peletakannya, atau dia biasa diberi nama dengan ulama usul dengan al-mubayyan ibtidaan. Al-mubayyan ibtidaan, ya. Contohnya lafzu sama, asama hadha huwa al-mujmal amil mubayyan. La syak wa la raib. Mubayyan. Kaifa sama mujmal? Sama huwa sama. Fahal huna sama ukhra. Sahawala, fahim sama. Ayo. Abdullah, fahim sama. Ma huwa sama? Sama. Idza samaa'un syaqqat. Naam, hadha huwa sama' bima'na langit. Wa sama' sama' ma ma'na sama'? ايش معنى؟ ترجم. ايوه. فأنت سمعت كلامي؟ ايوه. الحمد لله. إذا ليس من صم بكم عمي. طيب. ومثال آخر لفظ أرض. هذا لفظ أرض، وأيضا لفظ المبين ابتداء. صح ولا لا؟ لا أحد من السامع أن يلتبس عليه هذا معنى هذا اللفظ والمراد من هذا اللفظ. صح ولا لا؟ نعم، هكذا يا إخوان. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. جعلت لي الأرض، إيش معنى؟ رولي ترجم. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ترجم. Hujan turun di masjid. Ju'ilat liyal ardu. Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Ma ma'na hadzal hadits? Laisa nuzila al-matar fil masjid. Lais unzila al-matar fil masjid, la. Hanif. Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. قل يا عبد الله أجب ترجم هذا. يلا. اقترب. قربت ولم يكن. قربت ولم يكن. أقوم السجستاني. Itulah tadi lafaz ta'ab fi takrar. Fa'i madari, masjid menjadikan suci.
Madari manusia dijadikan masjid. Masa manusia dijadikan masjid dikutuk? Qarub ta'jid dan walam yakun. Masya Allah. Oh, kadang tanah itu menjadi suci. Benar ya? Masjid menjadikan tanah suci. Denny, nah? Bumi. Biarin apa dulu? Tadi nggak bisa. Oh, iya. Tanah itu dijadikan tempat suci. Baik. Antum coba dulu. Hah? Rizky. Aywa. Ju'ilat liyal ardu li. Kata Nabi, bagiku dijadikan nih bumi ini masjidan, tempat untuk bersujud. Wa tahuran, yang suci. Suci. Ini semuanya suci. Makanya boleh buat tayamum, boleh buat sholat di mana aja. Itu fadal sholat di depan gitu. Artinya kalau kita kalau di aman ini lagi di perjalanan, nggak ketemu masjid, udah takutnya hilang waktunya, berhenti ya kawan, di sana mah bis. Ya. Di sana mah fasik-fasiknya mereka. Sholat mah sama penumpang kalau nggak diberiin sholat, wah ngamuk mereka. Pernah loh, udah waktunya nih ya suap, zel suap, gitu dia. Ya suap, zel Allah, salah. Shoya, qarib, la zel. Kayak waktu ada, teriak di belakang udah. Orang-orang awam, orang-orang jenggotan, bukan gitu mereka. Sopir, turun ini, waktu sholat. Kan saik kan, artinya saik ya. Di sana suap. Nah gitu ya. Artnya dah bumi. Jabal, gunung. Adil, zalim, sidq. Fahadhihi al-kalimat wa nahwaha mafhumatun bi aslil wad'i. Maka ini semua kata dan yang semisal dengannya bisa dipahami dari asal peletakannya dia. Wala tahtaju ila ghairiha fi bayani ma'naha, dan dia tidak membutuhkan yang lainnya untuk menjelaskan maknanya. Hakadha ikhwan. Wa mithalu ma yafhamul mawrudu minhu ba'da tabyin. Contoh ya, yang maksud dari kata yang mujmal dapat dipahami setelah dia dijelaskan ya oleh mubayyin. Qauluhu ta'ala adalah firman Allah Ta'ala, wa aqimus salata wa atuz zakah. Fa innal iqama wal ibtida' wal ita kullun minhuma mujmal. Syufan. Makna al-iqama bima'na ish? Kaifiyah salah. Hunak iqama maksudnya kaifiyatus salah, dan miqdaruz zakah mujmal. Faham? Miqdarnya mujmal. Amal iqamah huwa mafhum. Iqamah mendirikan, mafhum insyaallah. Lakin iqamah kaifiyatus salah hadhihi huwa mujmal. Wa ita huwa ma'lum. Lakin miqdar fi ita'i zakah hadha huwa al-mujmal. Nah, walakin syari'a bayyanahuma, tetapi syariat telah menjelaskan keduanya. Fasara lafdhuhuma bayyinan ba'da tabyin. Maka lafadznya dia bayyin setelah
ditabyin, dijelaskan. Paham ya? Naam. Hakala. Sebentar. Ada pertanyaan? Berarti lafaz mujmal dia bisa jadi mubayyan. Paham ya? Jadi lafaz apa? Mubayyan dan bayyin. Mubayyan mana yang dijelaskan, bayyin udah jelas. Kapan dia jelas? Ba'da tabyin. Nanti kita punya beberapa istilah. Ada mubayyan, ada mubayyin, ada bayyin, ada tabyin. Al-mubayyin huwa alladhi yubayyinu al-mubayyan. Al-mujmal. Al-mujmal sara mubayyanan bayyinan ba'da tabyin bil mubayyin. Apa? Nah, kata ikhwan. Ada pertanyaan? Aywa. Kata mujmal. Yang lainnya. Ini sebenarnya katanya mujmal. Ada beberapa kata Arab mujmal. Bukan cuma soal hukum aja, memang ada mungkin. Misalkan gini, anak, coba antum apa namanya, tolong rapikan karpet. Jelas perintah, tapi rapikan karpet ini masih mujmal, harus dijelaskan. Coba tanya Ustaz gimana cara rapikannya. Nah, ini kan ada bayan nanti di situ. Anak, antum merapikannya gini-gini, itu baru jadi mubayyan. Ba'da tabyin bil mubayyin. Sara mubayyanan bayyinan. Wadihan. Muwaddahan. Apa? Ba'da tabyin bil mubayyin. Idan yan. Apa betul? Mafhum ya? Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin.